ہندوستان میں کورونا کے معاملوں میں کیا گیا پھر اچھال درج، گزشتہ روز کے مقابلے 30,000 سے زیادہ نئے کیسز کی گئی تصدیق۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر سے 2,85,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ، جبکہ اسی دوران 655 افراد کی چلی گئی جان اور ڈیلی پازیٹیوٹی شرح بڑھ کر 16.16% ہو گئی۔ ممبئی کے ایک اسپورٹس کمپلیکس کا نام ٹیپو سلطان کے نام پر رکھے جانے پر بی جے پی کی جانب سے کیے جا رہے ہیں احتجاج۔ شیو سینا لیڈر سنجے راوت نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سمجھتی ہے کہ صرف اسے ہی ہے تاریخ کا علم، اور کہا کہ ہمیں بھی ٹیپو سلطان کے بارے میں سب کچھ ہے پتہ، ہمیں بی جے پی سے کچھ سیکھنے کی نہیں ہے ضرورت۔ جملہ حقوق کی خلاف ورزی کے ایک معاملے میں گوگل کے سی ای او سندر پچائی کے خلاف کی گئی ایف آئی آر۔ ممبئی پولیس کے ایک عدالت کے حکم کے بعد خلاف ورزی سے متعلق دفعات کے تحت کیا معاملہ درج۔ اس کے علاوہ یوٹیوب کے مینیجنگ ڈائریکٹر گوتم آنند سمیت گوگل کے کچھ دیگر افسران کے خلاف بھی معاملہ درج۔ جملہ حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق دفعات 51، 63 اور 69 کے تحت کیا گیا کیس درج۔ بہار میں پرتشدد احتجاج کی وجہ سے ریلوے کی وزارت نے این ٹی پی ایس امتحان کو کیا روکنے کا فیصلہ۔ اسٹوڈنٹس کے احتجاج کی وجہ سے دونوں امتحانات پر کر دی گئی پابندی عائد۔ ریلوے کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دے کر امتحان میں پاس اور ناکام ہونے والے طلبہ کے خیالات سنے جائیں گے۔ پیش کی جانے والی رپورٹ کے بعد وزارت ریلوے کرے گی مزید فیصلہ۔ این ٹی پی ایس امتحان کے نتائج پر طلبہ کا غصہ شباب پر۔ بہار میں کئی مقامات سے ریلوے عملہ کو نقصان پہنچانے کی خبریں اور تصویریں آ رہی ہیں منظر عام پر۔ دوسری جانب پولیس بھی مشتعل طلبہ پر لاٹھی چارج کرتی آ رہی ہے نظر۔ حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کا ساتھ دیتے ہوئے اپوزیشن نے ریاست کی نتیش اور مودی حکومت کو بنایا نشانہ۔ کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد کو پدم بھوشن ایوارڈ دینے پر کانگریس کے G23 اور حامیوں کے درمیان جھگڑا شروع۔ اس جھگڑے سے پارٹی میں دراڑ واضح طور پر ہوتی ہے نظر۔ سابق مرکزی وزیر آنند شرما نے غلام نبی آزاد کو تیسرا بڑا اعزاز ملنے پر دی مبارکباد۔ کپل سبل نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو ان کے خدمات کی ضرورت نہیں، جبکہ قوم کرتی ہے ان کے تعاون کو تسلیم۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر حکومت نے اعلیٰ سویلین پدم ایوارڈز کا کیا اعلان۔ 73ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر حکومت کی طرف سے مختلف شعبے سے جڑے 128 افراد کو پدم ایوارڈز دینے کا کیا اعلان۔ مغربی بنگال کے سابق وزیر اعلیٰ بدھا دیپ بھٹاچاریہ نے اعلان کے کچھ دیر بعد ہی کیا ایوارڈز لینے سے انکار۔ کانگریس سینئر لیڈر غلام نبی آزاد کو ایوارڈ دینے پر بھی ہو رہی ہے چیمی گوئیاں۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے مودی حکومت پر وعدہ خلافی کا لگایا الزام۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2014 میں بڑے وعدے کر کے اقتدار میں آئی تھی بی جے پی، اور کہا کہ آج ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، ساتھ ہی بے روزگاری، نوجوان کے ناخوش ہونے اور کسان کے مدوں پر بھی کچھ نہ کرنے کا لگایا الزام۔ اتر پردیش انتخابات کے چلتے کانگریس نے آج اپنے امیدواروں کی تیسری فہرست کر دی جاری۔ تیسری فہرست میں 89 امیدواروں کے ناموں کا اعلان، جن میں 37 خاتون امیدواروں کو بھی ملا موقع۔ اس سے پہلے کانگریس نے دوسری فہرست میں 61 اور پہلی فہرست میں 50 خواتین امیدواروں کو دی تھی جگہ۔ ساتھ ہی ریزرویشن کے ذریعے 8 لاکھ ملازمتیں خواتین کو دینے کا بھی کیا وعدہ۔ صدر جمعیت علماء نیپال مفتی محمد خالد صدیقی نے راشٹریہ سبھا کے الیکشن میں کی نمایاں کامیابی حاصل۔ نیپال میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی مسلمان راشٹریہ سبھا کا بنا ہے ممبر کی نامزدگی کے اعلان کے بعد نیپال کے مسلمان اور علماء نے دعاؤں کے ساتھ زمینی سطح پر بھی کی تھی خوب محنت۔ نیپال کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا مفتی صاحب کا تذکرہ۔